اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد ونستعین صراط أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما على أول العدد العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الأرض والسماء اللہم عجل فرجہ الشریف۔ دنیا لوٹ مچار خون خرابہ بے انصافی عدالت کا نام نہیں ہے، حتیٰ سیلاب زدگان پر ظلم ہو رہا ہے۔ اس دنیا میں جہاں پر کوئی انسانیت کا نام نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی راستہ اور نہیں رہ گیا کہ اللہ کے ولی جلد سے جلد تشریف لائیں اور اس انقلاب جہانی کا ہم حصہ بن سکیں۔ فکری اور جسمانی تیاری کے ساتھ دعا بہترین وسیلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت ابن بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم
قل کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ گفتگو ہماری شاکلہ سے متعلق ہے۔ یہ قرآنک ٹرمنالوجی ہے، اصطلاح قرآنی ہے۔ نئی نسلیں ہماری نوجوانوں کی فکر اس طرف جائے، ریسرچ کرے، پی ایچ ڈی کرے اس پر، قرآن کے ایک ایک لفظ کو ڈائسیکٹ کرے۔ ایسی ہے کہ قرآن تھیوری نہیں ہے، قرآن نالج ہے۔ فرضیے مسلسل بدلتے ہیں، تھیوریز کانسٹنٹ چینج ہوتی ہیں، علم کبھی بدلتا نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت میں کوئی تبدیل کا امکان نہیں ہے۔ مزاج تم کو توحیدی بنانا ہے، اللہ تمہاری مزاج کو بدلنے والا نہیں ہے، تم کو توحیدی مزاج بنانا ہے۔ جب یہ قدم بڑھاؤ گے تو اللہ تمہاری توحیدی مزاج بنائے گا۔ مقدمتاً چند جملے نوجوان سن رہے ہیں، دیکھیے کیا ہو رہا اس زمانے میں، اس دور میں۔ بہت سے یونیورسٹیز میں، ہو سکتا ہے یہاں گلگت میں، اسکردو میں، اس لیے کہ پنجاب کے ایک دیہات میں، سندھ کے ایک دیہات میں ایسے جوانوں سے میری ملاقاتیں ہوئیں جس سے میرا دل دہل گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اکثر اب دنیا گلوبل ویلیج بن گئی ہے۔ گلوبل ویلیج کے معنی قریہ بن گئی ہے۔ سیکنڈوں میں انفارمیشن کی دنیا ایک سیکنڈوں میں ادھر سے ادھر ہو رہی ہے۔ بہت سے جوان ہمارے چائنا میں پڑھ رہے ہیں، بہت سے جوان ہمارے کوریا میں پڑھ رہے ہیں، بہت سے ہمارے جوان امریکہ میں، یوروپ میں، ہر جگہ پڑھ رہے ہیں۔ وہاں جاتے ہیں، کمیونسٹ کنٹری میں دیکھتے ہیں صفائی پیک پر ہے، اخلاق کا جواب نہیں ہے، لوٹ مچار نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے۔ اور جب اپنی کنٹری میں اسلام کا نام لے کر چاروں طرف دیکھتے ہیں، سوائے لٹیروں کے کوئی ملتا نہیں۔ اب ان بچوں کے سامنے کوئی اور راستہ نہیں ہے، یا کمیونزم کو اختیار کریں یا انکار کر دیں مذہب کا، ایتھزم کو پالیں۔ اسی کنٹری میں نوجوانوں سے یہ بو سونگ کر کے میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ یہ الارمنگ ہے، بہت ہی خطرناک الارمنگ ہے کہ جوان بچہ یہ بحث کرے ایتھزم از دی بیسٹ وے، یعنی جینے کا واحد طریقہ نہ بلیو کرو، اس لیے کہ بلیو یا عقیدے وغیرہ کے بعد کیا حشر ہے۔ اتنا اللہ کو ماننے والے یہ کیا دیکھ رہے ہیں اپنی دنیا میں؟ تو ایک نئے تحول کی ضرورت ہے۔ یہاں آپ لوگ کر سکتے ہیں، یہاں پر اکثریت آپ کی ہے، یہاں پر ایک نمونہ بنا سکتے ہیں اور امام کے حکومت کا زمینہ بنا سکتے ہیں۔ بہت ہی کوشش کریں آپ۔ ایک ذرا سا مثال دیتا ہوں، اچھی طرح سے سمجھیں، ذرا کام ڈاؤن ہو کر کے سکون سے اپنے آپ کو ٹیسٹ کریں۔ حاسبو قبل ان تحاسبو، قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ ہو، تم خود محاسبہ کرو۔ اگر تم بزنس مین ہو، تمہارا اکاؤنٹنٹ یہ نہ بولے کہ کمپنی ڈینجر حالت میں ہے، تمہیں خود پتہ ہونا چاہیے کہ تمہاری حالت خراب ہے۔ دوسرا کیوں بولے؟ تمہاری دولت ہے، تمہارا مال ہے، تمہاری کمپنی ہے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے مثال، یہ کیا ہے؟ مائک ٹیسٹنگ، تو کام کر رہا ہے تو معلوم ہے ٹیسٹنگ ہے۔ دودھ کی ٹیسٹنگ کا آلہ ہے، موسم کے ٹیسٹنگ کا آلہ ہے، جواہرات کے ٹیسٹنگ کے آلے ہیں۔ آج ہر چیز کا ایک ٹیسٹنگ کا آلہ ہے۔ میرے ایمان کے ٹیسٹنگ کا آلہ کیا ہے؟ کہ میں مؤمن ہوں
یا نہیں ہوں؟ کیا ٹیسٹنگ ہے؟ کہ اولین ٹیسٹنگ ہے کہ نماز 5 وقت روزانہ مسلمان کو آواز دی جا رہی ہے حی علی الصلاۃ، مگر اس کے کان میں جوں بھی رینگتی نہیں ہے، تو اس کے معنی کہ ڈینجرس الارم میں ہے۔ اگر اذان کے ساتھ انسان میں انرجی نہیں آئی ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑنے کی، تو سمجھ جانا چاہیے پرابلم ہے، وہاں پر ٹیسٹنگ میں فیل ہو رہا ہوں۔ تو اولین ٹیسٹ ہے نماز، سمجھ میں آ رہی بات؟ اب آئیے نماز کی ٹیسٹنگ کیا ہے؟ نماز پڑھنے لگے، وقت پہ پڑھنے لگے، ماشاءاللہ نمازی ہو گئے، یہ نماز آیا اللہ قبول کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، اس کی کیا ٹیسٹنگ ہے؟ قرآن نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، نماز اگر برائیوں سے روک رہی ہے، منکرات سے روک رہی ہے، تو نماز ہے۔ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اور علم غلہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ادھر کا ادھر نماز بھی پڑھ رہے ہیں، رشوت بھی لے رہے ہیں، تو معلوم وہ نماز اس پر اثر نہیں کر رہی، فیل۔ روز قیامت علماء کرام کے سامنے زبان کھولتے ہوئے گھبراتا ہوں میں، لیکن صرف اس جرأت سے پڑھتا ہوں کہ تصحیح کریں علماء۔ روز قیامت گھٹڑیاں ہوں گی اعمال کی، خیرات کیا کیا، زکوٰۃ کتنا دیا، خمس کیا دیا، ہر ایک کی گٹھڑی ہوگی اعمال کی۔ گٹھڑی سمجھتے نا جی، یہ گٹھڑی ہوگی، ایک پیکیج ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کو دیکھے گا، اگر نماز ہے تو دوسری گٹھڑی کھلے گی، ان قبلت قبل ما سوا و ان ردت رد ما سوا، اگر نماز قبول ہوئی ہے تو دوسری گٹڑیاں کھولی جائیں گی، اگر نماز قبول نہیں تو آپ کے ہاتھ میں ٹیسٹنگ گراؤنڈ دے دیا گیا ہے، آپ کو کہیں اور جانے۔ مزاج بنائیے، مزاج بنائیے۔ کل میں نے عرض کیا تھا ایک ٹینجیبل ٹرائنگل ہے، حسی مثلث، اور ایک غیر حسی، ایک مرئی اور غیر مرئی۔ حسی مثلث والدین، معاشرہ، اسکول۔ غیر حسی مثلث جینز، خون کے اثرات۔ مولانا جنگ جمل میں اپنے فرزند محمد حنفیہ سے کہا جاؤ اونٹ کو پے کرو، آسان کام نہیں تھا، جھج کے کہا جاؤ بیٹا جاؤ، ہمت چاہیے، کون بیٹھی ہوئی ہے، آسان مسئلہ نہیں ہے۔ امام حسن کی طرف اشارہ کیا، امام حسن بجلی کی طرح گئے۔ اللہم صل علی، ایک جملہ فرمایا مولا نے، تمہارے ماں کے دودھ کا اثر ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عشق و عاشقی ایموشنل سے شادیاں پنپ سکتی ہیں، نہ، مزاج اگر توحیدی بنانا ہے بچے کی، اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے۔ پہلا خون، نمبر 2 توفیق من اللہ، نمبر 3 دعا۔ یہ تینوں کو میں ساتھ ساتھ لے کر کے چلتا ہوں، اس لیے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے آج اور کل بھی میں نے تینوں کی طرف اشارہ کیا ہے، یہ 6 کی طرف بھی، آج بھی ایسے ہی کروں گا۔ ہیں میرے ساتھ آپ لوگ انشاءاللہ؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ شاکلہ شیطان کا قرآن بحث کرتا ہے، ما منعک اللہ تسجد، کس چیز نے تجھے منع کیا کہ سجدہ نہ کرو؟ اللہ ٹیسٹ کر رہا ہے کہ اس کی مینٹالٹی کیا ہے، اس کا ذہن کیا ہے، اس کی فکر کیا ہے، کس چیز نے تجھے منع کیا سجدے سے؟ اور وہ بھی اللہ کہہ رہا ہے
اذ امرتک، جبکہ میں نے حکم دیا تھا چھوڑ دو آدم کو، چھوڑ دو اس کے پتلوں کو، میرے حکم کے سامنے تو جھک جانا چاہیے تھا۔ ما منعک، کس چیز نے منع کیا تجھے؟ خلقتنی من نار خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے۔ میں نے پہلے ہی قیاس کر لیا کہ آگ مٹی سے افضل ہے۔ اللہ نے کہا فخرج، اس کی لاجک اچھی نہیں ہے، اس کا مزاج ہی خراب ہے، مزاج میں غرور ہے۔ کہا فخرج، اب تو سنبھلنے کا باقی نہیں ہے، نکل جائے یہاں سے عزیزان گرامی۔ مزاج حابل و قابل کا، جوان بچوں کے لیے بہترین۔ سورہ مائدہ 5واں سورہ 26 آیت کے بعد پڑھیے۔ قرآن مجید میں 286 کے قریب 286 سٹوریز کے قریب ہیں، کہیں ٹچ کیے گئے ہیں، تھوڑے تھوڑے اشارے کیے گئے ہیں، کہیں تفصیل سے ایک سٹوری بیان کی ہے۔ نحن نقص علیک احسن القصص، حضرت یوسف علیہ السلام کی تھوڑی سی تفصیل ہے، اس میں بھی ان قصوں کے اندر بھی کئی قصے ہیں تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ۔ پرپس کیا ہے قصوں کے بیان کرنے کا قرآن میں؟ مقصد کیا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ قصے بیان کر رہا ہے؟ یہ کتاب ہدایت انسانی، ھدی للناس، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کاہے کے لیے نازل ہوا؟ انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ کالج کو جانے والوں، امریکہ جانے والوں، چائنا جانے والوں، اسٹوڈنٹ، سب سے گزارش ہے اگر آپ سے کہیں واٹ از یور بک، تمہاری کتاب کیا ہے، فوراً روکو، یہ میری نہیں ہے، تمہاری بھی ہے، اس لیے کہ سارے انسانوں کی کتاب ہے۔ اس کتاب کا معجزہ، افسوس یہ ہے کہ میں قرآن بولتا ہوں، ہمارے میں نہ جھرجھری آتی ہے نہ تحول آتا ہے۔ کل بتایا تھا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمان۔ کیوں نہیں آ رہا ہے یہ ہمیں؟ دیکھیے میں مثال کو اچھی طرح سے، ابھی کووڈ گزرا ہے، کرونا کی پہلی پہچان یہ ہے کہ زبان کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے۔ پہلی پہچان کرونا کی ہے کہ اگر اس کو بخار آیا، زبان کا ذائقہ ختم ہو گیا، کیا کھا رہا ہے اس کو پتہ نہیں ہے، مزہ ہی نہیں ہے۔ غلط بیماری آنے کے بعد زبان کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے فکر کو بیماری آ جائے گی تو لذت ذکر الہی ختم ہو جاتی ہے۔ مولا امام سجاد علیہ افضل الصلاۃ والسلام عجل اللہم، رمضان کی چھوٹی چھوٹی دعائیں نہیں ہیں، سمندر ہے، ایک ایک روز کی دعا سمندر ہے، گویا کوزے میں ضم کر دیا مولا نے۔ اللہم اذقنی فیہ حلاوت ذکرک، پروردگارہ اس روزے میں صرف روزہ ہی نہ رہوں، تیرے ذکر کا مزہ چکھا دے، لذت ذکر۔ اگر نماز میں مزہ نہیں لے رہے ہیں تو اس کے معنی کچھ گناہ ہو رہے ہیں جس میں لذت نماز نہیں ہے، مزاج قرآنی نہیں ہے، اس لیے ہمارے پاس کوئی اثرات نہیں ہو رہے، مجھ میں بھی نہیں ہے، آپ بھی گھبرائیے نہیں، میں بھی آپ کے ساتھ۔ حابیل و قابل اذ قرب قربانا، دونوں بھائیوں نے قربانی پیش کیا۔ سنا، مجھے قصہ سنانا نہیں ہے، ایک کی قبول ہوئی دوسرے کی رد ہو گئی، جس کی قبول نہیں ہوئی اس نے کہا انی لا اقتلنک، لام تاکید نون تاکید ثقیل، فرشور میں نے ارادہ کر لیا ہے، قتل کروں گا۔ یہ جوان بچوں میں تربیت میں نے تربیت اولاد میں سبلنگ رائیولری کو بہت ہے، بچے جب
دو بھائی لڑتے ہیں، ہم لوگ بھی چھوٹے چھوٹے جب تھے بہن، ابھی بھی جب ملتے ہیں بہنوں کے ساتھ، ہاں کیسا ہوا تھا یاد ہے، مزیدار جنگ ہوتی ہے بھائیوں کی. ایک بھائی کہتا ماروں گا، دوسرا کہتا ہم چھوڑیں گے تھوڑی، جی ہم بھی ماریں گے. ایک بھائی کہہ رہا ہے کہ میں نے طے کر لیا ہے قتل کر دوں گا، دوسرا کہہ رہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقین کی قبول کرتا ہے. یہ کیوں نہیں کہہ رہا میں بھی ماروں گا؟ یہ مزاج کیسے بنا ہے؟ قابل کا مزاج وہ ہے، حابل کا مزاج یہ کیوں کیسے؟ یہ بحث بہت بڑی بحث. تتوانی بے گریز از یور بد، یور بد بدتر بود از مار بد، مار بد تنہا ترا از جان برد، یار بد از جانو از ایما برد. عجیب و غریب سعدی شیرازی یہ بھی قرآنی آیات احادیث کو سامنے ترجمہ کرتے ہیں. سعدی کہتے ہیں میرے نوجوانوں اچھے خاصے تھے، لیکن ایک غلط دوست مل گیا، شروع ہو گیا نشہ پینا، خدا نخواستہ. مزاج اچھی تھی، گھر اچھا تھا، والدین نے پالا اچھا تھا، سب اچھی تربیت تھی، خون اچھا تھا، سب کچھ تھا. ایک غلط دوست ملا، پورا کایا پلٹ گیا. ایک غلط دوست کایا پلٹا. بہت اچھی طرح سے دیکھیے، بہت ہی غور کیجئے ان باتوں کو. تتوانی بے گریز از یار بد، اسی لیے غلط دوست سے بچنا ایک کمال ہے، یہ بھی ایک مزاج ہے. غلط دوست سے وہی بچ سکتا ہے جس نے معیار زندگی کو بلند کیا ہے. مولا امیر المومنین امام حسن علیہ افضل الصلاۃ والسلام کو نصیحت کرتے ہیں، بہت تفصیلی نصیحت ہے، یہ پڑھنے کے قابل ہے خصوصاً جوانوں کو. اس مقام پر یہ کہتے ہیں اکرم نفسک عن کل دنیہ، اس کو کہتے ہیں آج کل کے سائیکالوجسٹ ریسپیکٹ یور سیلف. سیلف ریسپیکٹ، جو اپنے کو ریسپیکٹ نہیں کرتا وہ گندی باتوں میں اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے. اگر خود کو ریسپیکٹ کرتا ہے، بلند کرتا ہے، مثال دیتا ہوں، گاڑی میں جا رہے ہیں آپ، ایک آدمی نے ہاتھ بلند کیا کہ مجھے بٹھا لو، دیکھا کہ وہ کچھ ہمارے لائق نہیں ہے، آگے بڑھتے گئے، لیکن ایک دوست نظر آیا، فوراً بریک مارا، کدھر جا رہے ہیں بھائی تشریف لائیے، تو معلوم ہوا اس کو ہی بٹھاتے ہیں. زندگی میں اسی کو ساتھ لی جائیے جو آپ کے کردار کو بہتر کر سکے. نوجوانوں بہت جلدی بہت کام کرو اس پہ. تو ایک بھائی کہہ رہا ہے میں قتل کروں گا، دوسرا مزاج یہ کہہ رہا ہے کہ نہ اللہ متقین کی قبول کرتا. تتوانی بے گریز از یار بد. آج کل ایک بحث ہے جس کا نام ہے پیئر پریشر، یعنی دوستوں کی وجہ سے انسان گڑبڑ کر جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں پیئر پریشرز. پیئر کے معنی اسکول میں پڑھنے والے ساتھیاں، کھیلنے والے، ان کو کہتے ہیں پیئرز. ان کے پریشرز کی وجہ سے تباہی آتی ہے. اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ ذرا غور سے سنیے اچھی طرح سے. سب مل کے صلوات پڑھے محمد والے محمد. سورہ مائدہ یہی سورہ ہے، 105ویں آیت. یہ آیت کو علماء کرام، فضلاء کرام، اخلاق کا درس دینے والے نفس کی معرفت کے لیے پڑھتے ہیں. یا ایہا الذین آمنوا، کس سے بات کر رہا اللہ؟ مومنین سے. یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم، تمہارے نفسوں کا خیال رکھو. آج کل بچے جو ہیں چیٹنگ جو کرتے ہیں لفظوں میں نہیں کرتے، کیا میں کر رہے ہیں؟ حروف میں. ایسے یہ ایسے کیا ہے بھائی؟ السلام علیکم، آخر میں کے ایچ، خدا حافظ. آج کل اے ایچ، اللہ حافظ.
NP, no problem. W8, wait. جی آج کل جو بات کر رہے ہیں بچے آخر میں کہتے ہیں TC, ٹیک کیئر آف یور سیلف, ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ بھی کہہ رہا ہے TC. ہاں 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 ہاں. اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, تمہارا نفس قیمتی ہے, ٹیک کیئر آف یور سیلف. ایک لطیف اشارہ ہے علماء سے بھی اجازت کے ساتھ. اب جب انٹلیکٹ انسان کا بڑھتا چلا جا رہا ہے تو لفظوں کو وہ حروف میں لا رہا ہے. 1400 سال پہلے الف لام میم یاسین, صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. یہ کمیونیکیشن اسکلز ہیں بٹوین دی پروفٹ اینڈ اللہ, اللہ کے درمیان, رسول اللہ کے درمیان یہ اسکلز ہیں. اس کے معنی آج تک علماء کوشش کرتے ہیں, کوئی بتا نہیں سکتا یہ کیا ہے. حروف مقطعات. توجہ, انسان اللہ کہہ رہا ہے لو یو سو مچ, میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے مومنین, پلیز ٹیک کیئر آف یور سیلف. تمہارا نفس بہت قیمتی ہے, خیال رکھو, خیال رکھو, بہت قیمتی ہے. لا یضرکم, نوجوانوں, چائنا جانے والوں, جاپان جانے والوں, ہاں یوروپ جانے والوں, امریکہ جانے والوں, کینیڈا جانے والوں, نیوزی لینڈ جانے والوں, ہاں آسٹریلیا جانے والوں, سنو, لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم, دوسرے کی گمراہی کا اثر تم پہ نہیں ہونا چاہیے, تمہارے ایمان کا اثر دوسرے پہ ہونا چاہیے. عجیب و غریب آیت کا لہجہ ہے کہ کتنا کانفیڈنس میں جانا چاہیے بچہ جب پڑھنے جائے تو میرے سے سسٹم سے بہتر کوئی سسٹم نہیں ہے, اور میرے قرآن سے بہتر کوئی قرآن, کوئی کتاب نہیں ہے. یہ بہترین علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی مرجعکم, پلٹ کر سب تم لوگ میری طرف آنے والو. بی کیئرفل, تم کدھر جاؤ گے؟ گئے کہاں جا رہے ہیں؟ اسلام آباد. جاتے ہی ریٹرن ٹکٹ, ارے بھی ابھی آئے, ابھی سنبھلے, ابھی دامن سنبھالا ہے, تمہاری جاؤں نے تو میرا دم نکالا ہے, ابھی بیٹھے ہی, یار ابھی سے تیاری کریں. ریٹرن ٹکٹ. تو معلوم ہے انسان کی فطرت ہے, جہاں جاتا ہے وہیں نہیں رہتا, جہاں سے گیا ہے. اللہ بھی یہ کہہ رہا ہے تم میرے پاس سے گئے ہو, تم ریٹرن ٹکٹ بک کر کے آؤ, میں تم نے کر لیا ہے, میرے ساتھ رہو. تو تتوانی بے گریز از یار بد, از یار بد بدتر بود از مور بد. برا دوست زہریلے سانپ سے بھی بدتر. کیوں؟ مور بد تنہا ترا از جاں برد. اگر خدا نخواستہ زہریلا سانپ ڈس لیا تو کیا ہوگا؟ مر جائیں گے, اس سے زیادہ کیا ہوگا. لیکن برا دوست ڈسے گا, پہلا ایمان جائے گا, بعد میں جان جائے گی. نوجوانوں سمجھو اس چیز کو, تمہارے ویلتھ کو. مزاج بناؤ. کیسا مزاج؟ دیکھیے, ایک بھائی کہہ رہا ہے کہ میں ماروں گا, دوسرا کہہ رہا ہے کہ میں نہیں مار سکتا, اس لیے کہ اللہ متقین کی قبول کرتا ہے. اس کے بعد بہت خوبصورت, لئن بسطت یدک ان تقتلنی, تیرا ہاتھ اسٹریچ ہو گیا ہے, کھل گیا ہے مجھے مارنے پر. جی پاکستان میں 25,000 شیعوں کو بھون دیا گیا 40-43 سال کے اندر. UN کی رپورٹ ہے. آپ کی مسجدوں پہ حملہ ہوا, آپ کے امام بارگاہوں پہ حملہ ہوا. کسی شیعہ نے جا کر کے کسی مسجد میں خودکش حملہ نہیں کیا. کیوں؟ قرآن کی یہ آیت ہے. حضرت حابل کہہ رہے تیرا ہاتھ کھلا ہوا ہے, میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. کیوں؟ انی اخاف انی اخاف اللہ رب العالمین. لے کے جائیے آج کا تحفہ, سب لوگ پڑھیے, انی اخاف اللہ رب العالمین. سب مل کے, انی اخاف اللہ رب العالمین, انی
رب العالمین. کیا کہہ رہی ہے؟ میں بتحقیق، میں بے شک میں ڈرتا ہوں کس سے؟ رب العالمین سے. ہاں، ایک بچی جا رہی ہے گھر میں، ہمیشہ حجاب میں رہتی تھی، گریڈ 8 گریڈ 9، یہاں تک کہ چلے گئی کہاں پر؟ یونیورسٹی میں. وہاں جانے کے بعد دوست ملی، یو آر سو کیوٹ مین، واٹ یو آر ویئرنگ دس، تم بہت خوبصورت ہو، یہ کیا پہنے ہوئے ہو؟ نکالو. نہ اماں ہیں یہاں پر، نہ ڈیڈی ہیں، نہ بھائی ہیں. یہ بچی کہتی انی اخاف اللہ. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. وعجل مزاج توحیدی. کس کا؟ حابل کا. تم مار دو، گلے کاٹ دو، کچھ بھی بات نہیں ہے. تمہارے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، ہمارے ہاتھ جی. پوائزنس ویپن استعمال کیے گئے ایران پر، لیکن ایران نے استعمال نہیں کیا. انی ہے یہ تربیت اہل بیت ہے. سیلاب آیا ہے سندھ میں. ابھی میں ایک دوستوں سے بات کر رہا تھا، ہمارے مومنین سے، بہت ہی کرتا دھرتا. مولانا حالات بہت خراب ہیں. خراب سے زیادہ ان کے حالات اور خراب ہیں. جو ٹینٹ 1200 میں ملتا تھا اب ان کو 12,000 کر دیا گیا ہے. لٹیرے احساس انسانیت جانا ہو. جس طرح سے مکے میں حج میں جانے کے بعد جیسے جیسے حج قریب آتا ہے پانی کے بوتل کی قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے، جیسے جیسے 40 آتا جاتا ہے ویسے ویسے فری ہوتا چلا جاتا ہے. اللہم صلی عجل فرج. یہ مزاج تمہارا ہے. ہم نے مزاج اہل بیت یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. پھر اس کے بعد کسی سے شکریہ نہیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکور. حیدری یہ ہے مزاج. اس مزاج کو بنانا پڑتا ہے. سیکریفائز کرنا آسان نہیں ہے. مجھے نہیں چاہیے، تو لے لے. ہم بھوکے رہیں گے، تو سیر ہو جا. یہ کون سا مزاج ہے؟ کون سا شاکلہ ہے؟ وی نیڈ ٹو اسٹرگل. تو یہ 2 راہیں ہیں، بہت ہی اچھی طرح سے سنیے. ایک راہ محبت، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. انسان کی فطرت ہے، اندر سے ایک آواز ہے ٹو لو ٹو بی لوڈ. محبت کرو، تم سے بھی کوئی محبت کرے. انسان کے اندر ایک خواہش ہے، محبت کرو دوسرا بھی تم سے محبت کرے. غلطی سے اس خواہش کو وہ کیا بنا دیتا ہے؟ چوسنی بنا لیتا ہے. مثال دیتا ہوں میں. ماں بعض وقت بچہ جو بھوکا ہوتا ہے تو دودھ پلاتی ہے، اور زیادہ جب روتا ہے تو منہ میں چوسنی دے دیتی ہے. وہ چوسنی لے کے پھرتا رہتا ہے، کچھ مل رہا ہے، کچھ بھی نہیں مل رہا ہے. دنیا کی محبت ہے چوسنی، اللہ کی محبت ہے حقیقت. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اس محبت کو پیدا کرو، اس محبت کو کریٹ کرو، مزاج بناؤ، شاکلہ بناؤ. قل ان کنتم تحبون اللہ. اگر تم اللہ سے محبت، اللہ ڈرنے والی چیز نہیں ہے، اللہ محبت کرنے والی چیز ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے محبت کرو، میں بھی تم. جب اللہ محبت کرنے لگے تو پھر اس کا کیا ہے؟ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. انہوں نے ہر بار وہ خدا نے کہا یہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ
قرآن ہے، میں نہیں بڑھ رہا ہوں، قرآن ہے، حقیقت ہے۔ تو عزیزان گرامی، ایک راستہ کیا ہے؟ راہ لو، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ یہ عرفاء، علماء، اسکالرز کا میرا راستہ نہیں، بہت مشکل ہے یہ طے کرنا۔ ان لو وتھ اللہ۔ ہاں، کسی کرکٹ کے ہیرو سے محبت ہو جاتی ہے، جی وہ اچھا گیم کھیلتا ہے، اس کی بالنگ بہت اچھی ہے، تو اس کی بال کی کٹنگ کرائیں گے، اس کا ٹی شرٹ پہنیں گے، پہن کے بتائیں گے آئی ایم ان لو وتھ ہم، مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ تو معلوم ہوا جب کاپی کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ محبت ہو گئی ہے۔ اہل بیت کی کاپی کر کے بتاؤ محبت ہو گئی ہے۔ اہل بیت علیہم الصلاۃ سے محبت ہو گئی ہے، بتاؤ، ثابت کرو۔ کیسے ہوگی؟ لوٹنا نہیں ہے، لٹانا ہے۔ کوثر ہے یہاں، تکاثر نہیں ہے۔ تکاثر کس کو کہتے ہیں؟ ہوڈنگ، جمع کرنا، مال جمع کرو جمع کرو جمع کرو، اس لیے کہ اب بہت سستا ہے، فصل اچھا ہے، سیبوں کو بھی لگاؤ، اندر رکھو کولنگ میں، یہاں تک کہ قیمت بڑھ جائے تو بازار میں لاؤ۔ اس کو کہتے ہیں ہوڈنگ، اس کو کہتے ہیں تکاثر۔ کوثر کا جمع نہیں کرو، ضرورت ہے تو نکال دو۔ ابھی حال ہی میں اس کووڈ کے مسئلے میں دیکھیے، بہت خوبصورت ایک رپورٹ میں نے دیکھی ہے، ہندوستان میں 3 مندروں پہ اتنا سونا ہے کہ امریکہ کے پاس نہیں ہے۔ صرف 3 مندروں کی بات، کتنے مندر ہیں ہندوستان میں؟ ہزاروں۔ صرف 3 بڑے مندروں میں اتنا سونا ہے، امریکہ کے پاس بھی پھر اتنا ہے تو کم از کم ہندوؤں کو کھلاؤ، ہندوؤں کو گھر دلاؤ۔ یہ جو نفرت پھیلا رہے ہو، نفرت کے بجائے انسانیت کی خدمت کرو۔ توجہ توجہ۔ اب آئیے مشہد مقدس، امام رضا کا دربار، کیا کیا ہوتا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم لوگ صرف زیارت کر کے آ جاتے ہیں۔ تحقیق کیجئے، یونیورسٹیز ہیں، ریسرچ سینٹرز ہیں، کالجز ہیں، پوری دنیا امام رضا بساتے ہیں، ایک دنیا بساتے ہیں۔ ہم جا کر کے تبرک چکر کے کہتے ہیں بہت اچھا کھلا رہے ہیں، 3000 کو کھلا دیا۔ نہ، علم کا تبرک لے کر آؤ، کہہ گیا، وہاں سے سخاوت کا تبرک لے کر آؤ۔ اسی کووڈ میں میرا وطن بنگلور، کرناٹکا، میسور اسٹیٹ، جس کو پہلے کہا کرتے تھے علی پور، 20,000 سادات کی بستی، ریموٹ ایریا، آکسیجن مشن بنانے کے لیے 8 مشن کہاں سے آئے؟ مشہد مقدس سے۔ یہ ہے کوثر، وہ ہے تکاثر۔ جہاں پر رحمت الہی انسانوں تک پہنچتی ہے۔ تو نوجوانوں، ٹو بی لوڈ اینڈ لو، محبت کرو، محبت کیے جاؤ، دنیا سے نہیں، کس سے؟ اللہ سے۔ سینے پہ سوار ہیں، دشمن، بڑا دشمن ہے، سبوں نے ڈرایا ہے علی یہ بہت بڑا قوی ہے، بجائے اس کہ انکریج کرتے، ڈسکریج کر رہے ہیں۔ یہ ہم نے دیکھا کہ اونٹ کے بچے کو بھی ڈھال بنا لیتا ہے، اتنا قوی ہے۔ سرکار نے کہا برز الایمان کلہ، یہ یونائٹڈ فرنٹ کا آدمی آیا ہے، وہ کفر کل ہے اور ایمان کل جا رہا ہے۔ مولا سامنے گئے، گھوڑے پہ سوار تھا، سنا میں نے 3 باتوں میں سے تو ایک بات قبول کرتا ہے، تو معلوم ہے میدان میں جب جنگ کے آنا، دشمن کے ٹیکٹس سے اچھی طرح سے واقف ہونا چاہیے۔ مولا نے فرمایا
سنا 3 باتوں سے تو ایک بات قبول کرتا ہے، صحیح ہے، مسلمان ہو جا، ہم بھائی بھائی، ختم، جھگڑے ختم۔ یہ ختم اللہ علی قلوبہ، سیلڈ اپ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا میرے ساتھ جنگ مت کرو، واپس چلے جاؤ۔ اس نے کہا آفر تو بہت اچھا ہے یار۔ فوراً سوچا کہ عورتیں کیا بولیں گی، گھر میں عورتوں کے تانے ہیں، اب سمجھے میں آیا عورتوں کی چکر میں کیسے کیسے تباہ ہو جاتے جی، عورتیں کیا کہیں گی، وہ بھی ریجیکٹڈ۔ مولا نے کہا تم گھوڑے پہ بیٹھے ہو، تم اتر جاؤ، چلو یہاں، اچھی بات ہے، اتر گیا۔ گھمسان کی جنگ ہوئی، مولا نے لیٹا دیا۔ چاہتے تھے کہ ذبح کریں فی سبیل اللہ، اس نے گستاخی کی، دور سے دیکھ رہے ہیں، مولا نے چھوڑ دیا اس کو، ٹہلنے لگے، 1 2 3۔ جب جنگ ختم ہوئی آئے کہ یا علی ایسے ڈینجر موقع پر اتنے قوی دشمن کو چھوڑنا تو جنگ کے ٹیکٹکس نہیں ہیں۔ ارے بھائی جس نے پہلی مرتبہ لٹایا ہے دوسری مرتبہ لٹا لے گا۔ تم کیوں پریشان ہو رہے ہو یہاں پر جی پریشان ہونے کی کیا بات؟ ان کو پریشانی یہ نہیں تھی کہ علی لٹا لیں گے، ان کو پریشانی یہ تھی کہ کہیں بلا ہماری طرف نہ آ جائے۔ پوچھا مولا سے آپ ٹہلے کیوں؟ مولا نے کہا جہاد کر رہا تھا فی سبیل اللہ۔ علی جہاد کر رہا تھا، مزاج شاکلہ، مزاج محبت پروردگار، جنگ کر رہا تھا اللہ کے لیے۔ جب اس نے گستاخی کی مجھے غصہ آیا، حالت غصہ میں جہاد نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے کہ نفس شامل ہو جاتا۔ پہلے میں نے غصے کو ٹھنڈا کیا، اس کے بعد فی سبیل اللہ۔ یہ ہے علی، میدان جنگ میں بھی اس کی رضا چاہتا ہے اور بستر میں بھی اس کی رضا چاہتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اپنی مرضی کو بیچ دینے والا کون؟ نفس کو بیچا۔ اللہ نے کہا یہ اتنا مخلص ہے، جو دیتا ہوں دے دیتا ہے، جو دیتا ہوں دیتا ہے۔ اللہ نے کہا میری مرضی تجھے دے رہا ہوں۔ صلوات ایک راستہ راہ محبت، لو کا راستہ آسان راستہ نہیں ہے۔ نوجوان ایک چیز دیتا ہوں، دیکھیں لفظ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لفظ اللہ، اس کی تفسیر قیامت علماء کرام آج کل کی تفسیر تسنیم پڑھیے، ایک ایک لفظ کو ڈائسیکٹ کیا ہے، آپریٹ کیا ہے، قیامت کر دی ہے۔ آخر میں بیان کیا ہے لفظ اللہ بھی اسم اعظم ہے۔ اچھا جی، آپ آئیے، سب لوگ کہتے ہیں ہمیں اسم اعظم مل گیا تو ہم بتا دیں گے۔ اب لیجئے دے رہا ہوں ممبرس، دیکھتا ہوں کون کیا کرتا ہے۔ لفظ اللہ، اس لیے کہ اللہ کے معنی صرف اللہ نہیں ہے، 99 صفات پروردگار۔ رحمان یعنی اللہ، کریم یعنی اللہ، ستار یعنی اللہ، غفار یعنی اللہ، یعنی جتنے نام ہیں، جیسے میں نے کہا اللہ، میں نے 99 نام لے لی۔ اسی لیے اللہ کا ترجمہ کبھی خدا مت کیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے، خدا کے نام سے نہیں، اس لیے کہ لفظ اللہ کا ترجمہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ لفظ اللہ ہے اسم اعظم۔ ایک شخص نجف میں داخل ہوا،
حرم میں داخل ہوا بچے کے ساتھ، بچہ ہاتھ چھڑا کر کے بھاگا، اوپر گیا یہاں تک کہ چھت پر چلا گیا، اور ڈر رہا تھا باپ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایج پر چل رہا ہے گر جائے گا، چنانچہ پیر لڑکھڑائے گرنے لگا، اس نے کہا یا اللہ۔ لوگوں نے دیکھا ایک پھول کی پنکھڑی ہے آہستہ سے باپ کے گود میں آ رہی، پریشان ہو گئے، اس کے لباس کو لوچا، یہ کہ یہ تو ولی پروردگار، یہ کون ہے؟ بھی صرف یا اللہ کہنے پر اس کا یہ اثر ہے۔ اس نے کہا مجھے چھوڑو یار، میں کوئی ولی وغیرہ نہیں ہوں۔ اللہ نے کہا نماز پڑھی، اللہ نے کہا روزہ، میں نے روزہ رکھا، اللہ نے کہا جہاد، اللہ نے کہا زکوٰۃ، اللہ نے کہا خمس، میں نے سب کچھ اللہ جو کہتا گیا کرتا گیا۔ آج میں ایک مرتبہ اللہ کہوں تو کیا میری سنے گا نہیں؟ ایک مرتبہ میری صلوات اللہ۔ تو اس اسم اعظم کو کیسے کام میں لائیں؟ ان لو وتھ اللہ، اللہ کے ساتھ جھوٹ چھوڑیں، خیانت چھوڑیں، رشوت چھوڑیں، آنکھ مچولی چھوڑیں، تمام گناہ کو جتنا چھوڑتے چلے جائیں گے اتنا لفظ اللہ میں اثر آتا جائے گا۔ سمپل سی لاجک ہے، کوئی بڑا فلسفہ نہیں ہے، ایک راستہ ہے، راہ محبت۔ مَلَّذِي فَقَدَكَ مَا وَجَدَكَ، حسین دعائے عرفہ، پروردگارہ جس نے تجھے کھو لیا اس کے پاس کیا ہے؟ جس نے تجھے کھو لیا اس کے پاس کیا ہے؟ اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا ہے؟ یہ لو کی انتہا کا نام ہے، جس کے پاس، نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے، مائنس اللہ از اکول ٹو ایوری تھنگ از مائنس۔ منہا یہ اللہ سب منہا ہے، گھر ہے تو بیکار ہے، دار ہے تو بیکار ہے، اولاد ہے تو بیکار ہے، لیکن پلس اللہ کچھ بھی نہیں ہے تو سب کچھ ہے۔ تو یہ راہ ہے، راہ محبت۔ دوسرا راستہ ہے راہ اللہ اکبر، خوف۔ ہم لوگ اولیاء اللہ میں سے نہیں، علماء جیسے نہیں، ہم تو بالکل سمپل سا آدمی ہیں۔ خوف کا راستہ ہے، اگر ایسا نہیں کروں گا تو یہ ہونے والا ہے۔ کانسیکوینسز آف ایکشن، یعنی جو کام کرتے ہیں اس کا ایک اثر ہے، غلط کام کا بھی اثر ہے، وہ مجھے جواب دینا پڑے گا۔ کل کا ملا لیجئے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ ہو گئی بات؟ اب آئیے، یہ 6 جو عوامل ہیں، یہ 6 جو فیکٹرز ہیں، والدین، معاشرہ، اسکول۔ والدین منہائے اللہ، معاشرہ منہائے اللہ، اسکول منہائے اللہ، از ایکول ٹو حیوان بڑھ رہا ہے، انسان نہیں بڑھ رہا۔ وہ سمجھتا ہے کہ لوٹنا ہی کمال ہے، اس کو پرواہ نہیں ہے۔ میں تو بعض وقت میں دیہات کا رہنے والا ہوں، میں نے دیکھا غور سے، یہ گائے بھینس جب گھاس کھاتے ہیں پہلے سونگتے ہیں، جی اچھی چیز اس کے لیے فائدے کی نہیں ہے تو کہتے ہیں ہاں ہاں نکالو اس کو، پھر وہی کھاؤ جو اس کے لیے بنا فٹ ہے۔ تو بھینس اور گائے بھی وہی کھاتی ہے جو اس کے لیے اچھا ہے۔ یہ کون سا انسان ہے؟ اس کا بھی کھا جاتا ہے، اس کا بھی کھا جاتا ہے۔ بھائی کی وراثت کھاتا ہے، بہن کی وراثت کھاتا ہے، اور پھر کہتا ہے یا حسین یا علی۔ میرا استاد، علماء کرام جانتے ہیں، تو آپ بہت سوں کے استاد آغا محسن قراتی، انہوں نے ایک بہت اچھی مثال دی تھی۔ گھر سے میں باہر نکل رہا تھا، 3 سال کا میرا بچہ، اس نے کہا ابو جب واپس آئیے مارکیٹ سے مجھے چاکلیٹ لائیے۔ حدیث میں ہے کہ پہلے تو وعدے کو قرآن کہتا ہے کہ مومنین کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے کہ وعدے کو پورا کرتے ہیں، لیکن بچوں سے جو وعدہ کرے پورا کریں، اس لیے کہ بچے جھوٹ بولتے نہیں ہیں، ماں باپ جھوٹ سکھاتے ہیں۔ میں نے وعدہ کیا بیٹا ہاں میں لاؤں گا، کام میں مشغول ہوا واپس آیا،
دروازے پر ناک کیا، وہ بچہ 3 سال کا باہر آیا، ابو چاکلیٹ کو کہاں ہے میرا چاکلیٹ؟ میں نے سر کھجایا، بے بخشید بچے جون، آئی ایم سوری، معاف کر دو بیٹے، میں بھول گیا۔ 3 سال کا بچہ کمرے میں جاتا تھا، ادھر جاتا تھا، ادھر بابام خراب ہے، بابام خراب ہے، بابام خراب ہے، بابام خراب ہے، یعنی ابو اچھے نہیں، ابو اچھے نہیں، ابو اچھے نہیں، ابو اچھے، کلمہ پڑھتے ہوئے چاروں طرف جا رہا تھا۔ میں نے بچے کو گود میں اٹھایا، میں نے کہا بچے جون خیلی دوستت دارم، پیار کیا، بھینچا پیار کیا، خیلی دوستت دارم، آئی لو یو سو مچ۔ بچے نے کہا چاکلیٹ کہاں ہے؟ جی چاکلیٹ کہاں ہے؟ اگر محبت ہے، حضور علی سے محبت ہے تو نماز کہاں ہے، روزہ کہاں ہے، حج کہاں ہے، زکوٰۃ کہاں؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ علی سے خاندان زہرا سلام اللہ علیہا باواز بلند صلوات اللہ۔ تو ہمارا اسٹرگل سمجھیے، 5-10 منٹ زیادہ ہو جائیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے نا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اللہ یہ جو فیکٹری بن رہی ہے ہمارے مزاج کی، فیکٹری خراب ہے۔ والدین ماشاءاللہ، معاشرہ نہ الا الذی نہ الا الذی، اور اسکول، نصاب اسکول کا، گلگت میں رہنے والوں مومنین ماشاءاللہ، کالج ہے تمہارا، اسکول ہے تمہارا، یونیورسٹی ہے تمہاری، کیوں لکیر کے فقیر ہو؟ ایک امام بارگاہ کی اعلان ہوتے ہی پیسہ دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ، ایک یونیورسٹی بنانے پر تم کیوں دیتے نہیں ہو؟ کیوں کام نہیں کرتے ہو؟ قبلہ کے ساتھ ماشاءاللہ بہترین رہنمائی کر رہے ہیں، ان کے انڈر میں چلے جائیے، تھنک ٹینک بنائیے، اس کمیونٹی کے وہ برین کو سامنے لائیے جو تھنک ٹینک بنے، وہ فیوچر کو ڈیفائن کریں، ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ میں بتا چکا تھا پہلے ہی دن، اللہ نے مجھے خطابت کا اثر دیا ہے، آپ کو 1 گھنٹہ اٹھا بٹھا سکتا ہوں، لیکن آپ کا کبوتر بگاڑ کر کے میں الو ٹھیک کر کے جانا نہیں چاہتا۔ مجھے روز قیامت جواب دینا ہے۔ اتنا بڑا مجمع، کل ہی بتا رہے تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شکریہ، بہت شکریہ بھائی، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، حقیر فقیر جو بھی کہیں، بہت ہی حقیر انسان ہوں، طالب علم ہوں۔ کل کسی نے کہا کہ عاشور میں بھی ہم نے نہیں دیکھا مجمع، الحمدللہ خدا کا، کس کا نام سننے کے لیے آئے ہیں؟ اہل بیت کا سننے کے لیے آئے ہیں۔ ایک غلام اہل بیت ذرا سلیقے سے بولتا ہے، ذرا چلو اس کو سننے کے لیے، تو یہ سننا آپ کا کافی نہیں ہے۔ سامعین بننا آسان ہے، عاملین بننا مشکل۔ عاملین بننا، عمل کیجئے، عمل، الاسلام کلہ عمل۔ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے؟ اقبال جو، اگر تو دریا ہے، تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے؟ خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے؟ تو مسلمان ہے، تیری ول، آپ لوگ جانتے ہیں کہ فلسفی آف ول، فلسفہ خودی کو انٹروڈیوس کرنے والا کہتے ہیں کون؟ اقبال نے قرآن سے سیکھا ہے، اہل بیت سے سیکھا ہے۔ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے؟ خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے؟ ابس ہے شکوے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ میری قسمت پھوٹی، میرے حالات، اگر معلوم ہو گیا گلگت میں باقری تعویذ دیتا ہے، او مائی گاڈ، او ایم جی، لائن کی لائن لگ جائے گی، فرصت نہیں ہوگی۔ اگر 100-200 بھی لوں گا تو یہاں پر پیٹ بھر کے سوٹ کیس بھر کے لے چلے جاؤں گا، اس لیے کہ ہم لوگ سستی جنت چاہتے ہیں، ہم سستے میں سب چاہتے ہیں۔ میں پہلا سال 1995 میں
ایئرپورٹ سے میرے میزبان کے راستے جا رہا تھا، راستے میں دیکھا عامل فلاں، عامل کامل فلاں، عامل کامل فلاں، رات کو مجلس میں نے کہا غافل فلاں، غافل کامل فلاں۔ بھولے بھالے مسلمانوں کو دھوکہ دینے والوں، جی بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ہو آ گیا شکار، آ گیا شکار، کیا نام ہے تمہارا؟ ہاں تمہارے اماں کا نام کیا ہے؟ تمہارے بابا کا نام کیا ہے؟ تاریخ ولادت کیا ہے؟ یہ سب شکار کو کھینچنے کی ہے۔ اور اس کے بعد ذائچہ پڑھو، ذائچہ ڈالا ہوں، اوہ چاروں طرف سے کسی نے گھیر لیا ہے تمہیں، تمہاری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، تمہارے پاس روٹی پانی کا بھی پرابلم ہے، وہ تو ہر گھر کا پرابلم ہے یار۔ تو حل کیا ہوگا؟ مجھے 10,000 دو، میں تمہارا کھول دوں گا، آپ کا کھلے یا نہ کھلے اس کا تو۔ اور حبیب خدا خاتم الانبیاء محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ علیہ السلام بلند تر صلوات اللہ۔ اب آیا دعا کی طرف، دعا 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 مخ العبادہ، جوہر عبادت دعا ہے۔ دعا انسان کے پاس سلاح المؤمن، مومن کا ویپن ہے دعا۔ دعا کرنا سیکھو، اگر رزق نہیں ہے تو دعا کرو، مولا کی صحیفہ کاملہ اٹھاؤ، 54 دعائیں، 54 دعائیں، سچویشن کو دیکھو، یہ 54 دعاؤں میں میری سچویشن کی کون سی دعا ہے، اس دعا کو پک کرو اور اس دعا کو ترجمے کے ساتھ پڑھو، تو امام ڈائریکٹ کرتے ہیں اس مصیبت کا حل یہ ہے۔ تو یہ دعا ہے مولا امام سجاد کی۔ ہم ایسے فقیر ہیں، ہمارے نیچے خزانہ ہے، ہم بھیک مانگ رہے ہیں، حقیقت خزانہ ہمارے پاس ہے۔ اور ایک جملہ اور سن لیجئے، یہ بہت کام کا جملہ ہے اور بہت کام کرنے کی ضرورت۔ اہل بیت نے مشکل کشائی کر دی ہے، کہہ گیا جملہ سمجھنے کی کوشش کیجئے، اس جملے کو قدر کیجئے۔ اہل بیت نے مشکل کشائی کر دی ہے، یعنی جو مصیبت ہے اس کا حل بتا دیا ہے۔ مجھے معلوم نہیں ہے تو میں غلطی پر ہوں، ہر چیز اس میں موجود ہے۔ دعا مخ العبادہ، مولا اللہم اعنی علی تربیتہم۔ 24ویں دعا، جوان بچوں، ماں باپ کون ہیں ان کی قدر کرو۔ آیت اللہ ہیں بروجردی اپنی ضعیف ماں کو اٹھا کے لے جاتے تھے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بہت ضعیف ہو چکی تھی، کسی نے کہا آقا آپ تو پردہ بھی نہیں ہے، ہم کو اٹھانے دیجئے، کہا نہ، جو کچھ میرے پاس ہے ان کے صدقے سے۔ جتنا تم ماں باپ کا احترام کرو گے تمہارا مقام اتنا ہی بلند ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دیکھو کرنے کے دیکھو، اور دیکھو تمہارے چاروں طرف جو ٹھوکر کھا رہے ہیں وہی ہیں جو ماں باپ کی عزت نہیں کرتے۔ ماں باپ کی عزت کرو۔ 24ویں دعا ہے ماں باپ کے لیے، ترجمے کے ساتھ پڑھو۔ بزرگوں جن کی شادیاں ہو رہے ہیں ان سے گزارش ہے آپ 25ویں دعا پڑھیے اولاد کی تربیت کے لیے۔ اعنی علی تربیتہم، مولا بسیج ہوتے ہیں اپنے آپ کو بارگاہ پروردگار میں بھکاری بناتے ہیں، پروردگارہ میری مدد فرما، اس لیے کہ بچوں کی تربیت آسان کام نہیں۔ ادیانہم، پہلے تو ابدانہم، ادیانہم، اخلاقہم۔ اللہ اکبر۔ مالک 3 طرح کی تربیت ضروری ہے میرے بچوں کے لیے، باڈی جسم کی تربیت، ابدان تو معلوم ہے غذا صحیح دینا چاہیے۔ بچے کو اسکول جاتے ہوئے چپس مت دیجئے، اسنیک کے لیے کچھ ہے تو 2 بادام دے دیجئے، نہیں ہے تو یہ چنا جو ہے بھنا ہوا چنا دیجئے، بہت قوی چیز ہے، بہت زیادہ برین کے لیے بھی اچھی ہے۔ تو آپ کو پیسے کی وجہ سے نہیں ہے مسئلہ، دماغ چاہیے، انسان سستے رقم میں بھی اچھی غذا کھلا سکتا ہے
اللہ نے یہ راستہ دکھایا. مولا فرماتے ہیں اس لیے کہ باڈی کی تربیت اسی وقت ہو سکتی ہے صحیح غذا کھائے گا تو برین اچھا ہوگا. جب برین اچھا ہوگا تو جابر ابن حیان بنے گا جی، یا ایک ابو علی سینا بنے گا. کوشش کریں غذا. دوسرا مرحلہ فرماتے ہیں مولا ادیان کو سمجھانا ہے، دین کو سمجھانا ہے. پڑھا دیا دین. مولا نے فرمایا نہج البلاغہ بچہ پیدا ہوتے ہی 3 حق ہیں. کس کے؟ بچے کے. ماں باپ پر 3 حق ہیں. نمبر 1 اچھا نام دو. آج کل ماڈرن ہو گئے ہیں. مولانا ذرا سا نام دیجئے ادھر کا بھی ادھر کا بھی. چوچو کا مربع جی. ایک صاحب میرے سامنے بچی لائے، خوبصورت بچی تھی. میں کھیلنا شروع کیا. شی از کیوٹ، بہت خوبصورت ہے. کیا نام رکھا؟ مولانا نتاشا. میں نے کہا یہ کیا تماشا ہے؟ میرے زبان سے نکل گیا، مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا مگر بے اختیار تھا. میں نے کہا یہ کیا تماشا؟ سیرت نبوی میں لکھا ہے سرکار ناموں کو پوچھتے تھے، ناموں کو بدلتے تھے بے معنی نام. ہمیں کسی ڈکشنری کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. 14 ہمارے ہیں. علی رکھو، فاطمہ رکھو، حسن رکھو، حسین رکھو. دنیا کے پاس یہ حسین نام نہیں ہے جو نام ہمارا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. دوسرا حق قرآن کی تعلیم. قرآن الف زبر آ بے زبر آ یہ تعلیم نہیں ہے. بچہ جب غلط کام کرے تو قرآن سے ریفرنس کرے. اگر اسراف کر رہا ہے تو کلو واشربو ولا تسرف، کھاؤ پیو اسراف مت کرو. چھوٹی 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 آیتیں. اگر ہونا ہے تو ذرا سا سنسیئر ہونا ہے تو کریے کام. گھر میں ایک چھوٹا سا بورڈ جہاں جان نکلتے ہیں، گھر سے نکلنے کی جگہ روزانہ آج کی آیت، آج کی حدیث. پہلے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ایک ایک ہفتے تک رکھیے. بچہ چاہتے ہوئے پڑھتا جائے، ماں جاتی ہوئے پڑھتی جائے. 52 سال میں ہفتے ہیں، 52 ہفتے ہیں. 52 آیتیں مختصر یاد ہوں گی. اب اس کے بعد مزاج جو بنے گا تو قرآنی مزاج بنے گا. شاکلہ جو بنے گا قرآنی شاکلہ بنے گا. یہ مزاج بنائیے. تیسری چیز اخلاق. اخلاق اخلاق اخلاق. بس میں ختم کر دیا. مولا امام سجاد نے بھی یہی کہا، ابدان ادیان اخلاق. مولا نے بھی کہا اخلاق. اخلاق کیا ہیں؟ اللہ اکبر. ہے حسین، امام حسین کا آخری جملہ. یہ مصائب بھی ہیں لیکن تربیت، مصائب کو بھی تربیت کے لیے سنیے. رونا تو ہے، ہم روئیں گے، لیکن میں تو ایک جملہ کہتا ہوں، یہ بہت قیمتی ہے، علماء کے حوالے کر رہا ہوں، مجھے میری تصحیح کریں. ہم لوگ مصائب اہل بیت پہ روتے ہیں، رونا ہی چاہیے، مگر یہ دقت نہیں کرتے کہ یہ مصائب سہے کیوں. Why they have to go through؟ کیوں ان مصائب کو یہ برداشت کیا انہوں نے؟ اس کو اگر سمجھ جائیں تو ہماری کامیابی ہے، ہماری معراج. امام حسین کا آخری جملہ معلوم ہے؟ سینٹر پول. صبح سے جو جنگ ہو رہی تھی، کوئی نہ کوئی بتانے والا بیویوں کو تھا، بیویوں کی حفاظت کرنے والا موجود تھا. سب سے بڑے حضرت عباس موجود تھے. لیکن جب حسین جنگ کر رہے ہیں، جب امام حسین جنگ کر رہے ہیں، جنگ کی رپورٹ بیویوں کو دینے والا کوئی نہیں تھا. تو مولا نے سینٹر بول بنایا تھا. گھمسان کی جنگ کرتے تھے، پھر آ جاتے تھے اس مقام پر اور خاموش ہو کر گھوڑے کے اوپر رک کر آسمان کی طرف سر اٹھاتے تھے. لا حول ولا قوت الا باللہ. گھمسان کی جنگ لڑ رہے ہیں، مگر فوراً خیال آیا زینب کا کیا ہوا ہوگا، ام کلثوم کا کیا خیال ہوگا، یہ بیبیاں کیا سوچ رہی ہوں گی. ادھر آتے تھے سینٹر پول پر، فوراً کہتے تھے لا حول ولا
قوت الا باللہ۔ ایک مرتبہ مولا حسین نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں خیام کی طرف جا رہے ہیں، مولا نے تاریخی جملہ کا آخری جملہ حسین کا سنو، ان لم یکن دینا لکم لا تخافون معادکم کونوا احرارا لدنیاکم، اگر دین نہیں ہے تو مت رکھو، اگر قیامت سے نہیں ڈرتے تو مت ڈرو، کم از کم انسان تو رہو، جنگ کرنا تو مجھ سے لڑو۔ بیویوں نے کیا کیا تھا؟ یہ ہے اخلاق، یہ ہے انسانی مورل ویلیوز جس کی طرف امام حسین اشارہ کر رہے ہیں۔ اگر انسان بے نمازی ہو جائے، قیامت کا عقیدہ نہیں رکھتا نہ رکھے، کم از کم انسان بنے۔ سیلاب زدگان کو بھی لوٹتے ہو، کہاں کے انسان ہو؟ زلزلہ زدگان کو بھی لوٹتے ہو، کہاں کے مسلمان ہو؟ حسین یہی سمجھا رہے ہیں، لا تخافون معادکم، اگر ڈرتے نہیں ہو تو انسان بنو۔ میں تو ایک جملہ کہتا ہوں، تم نے اس گھر کے بچے کو مار ڈالا، یہاں پر کسی کے جسم پر زندہ گھوڑے دوڑا دیے، کسی کے سینے پر برچی لگا دی، کسی کے گلے پر برچی لگا دی، کسی کے بازوؤں کو کاٹ دیا۔ اب حسین، اللہ اکبر، حسین، امام حسین، کون ہے حسین؟ جملہ کہوں، یہ جملہ جب کہتا ہوں تو بہت دل چاہیے۔ کہتے ہیں کہ مولا جب گھوڑے سے گرے، کربلا کی خاک کو جمع کیا، الہی عبدک ببابک، بندہ آ رہا ہے مولا۔ شمر نے دیکھا میں کیسے ادا کروں، کیا کیا؟ اس نے امام کی حالت کو، رونا ہے، سجدے کی حالت کو پلٹا دیا، امام کو پلٹا کے سینے پر سوار ہو گیا۔ دیکھیے روئیے، بہت ہی عجیب و غریب جملہ ہے۔ امام نے آنکھیں کھولی، عجیب جملہ کہاں؟ تم نے بڑے مقام پر جگہ بنائی ہے، ارتفعتا، تو بہت بلند مقام پہ بیٹھا ہے۔ شمر نے کہا حسین کیا بتا رہے ہو؟ کہ تمہیں معلوم ہے میرا نانا میرے گریبان کو کھولتا تھا، سینے سے لے کر گلے تک بوسے دیتا تھا۔ بہت بلند مقام پہ بیٹھے ہو، خاتم النبیین جس کو بوسہ دیتے تھے، اس گلے پر، اس سینے پر بیٹھے ہو۔ تاریخ کہتی ہے حسین ادھر گرے، ادھر گھوڑا الظلیمہ کہتے ہوئے مقتل سے خیام گاہ کی طرف گیا۔ ہین ہنانے کی آواز آئی، بیبیاں درانہ باہر آئیں، سکینہ نے مہور فرس کو تھاما، اے گھوڑے بتا میرے بابا کو پانی پلایا گیا؟ یا ایسے ہی ذبح کر دیا گیا؟ گھوڑے بتا۔ گھوڑا دیکھ رہا تھا، زینب سمجھ گئی کچھ کہنا چاہتا ہے۔ آگے ذوالجنا، پیچھے زینب۔ جملہ سنیں گے آپ، اے ہاجرہ، صفا و مروہ بچے کے پانی کے تلاش کو جانا اور ہے، یہاں حسین جو دین ہے اس کو بچانے کے لیے تلے زینبیہ پہ پہنچی۔ خدا کسی بہن کو بھائی کا یہ عالم نہ دکھائے،
شبر سینے پہ سوار تھا، دوڑی ہوئی گئی۔ ابن سعد تو دیکھ رہا ہے نبی کا نواسا گر رہا۔ اجرکم 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 جزاکم ربکم۔ تو دیکھ رہا ہے نبی کا نواسا کٹ رہا ہے۔ تاریخ کہتی ایک مرتبہ زینب ادھر سے ادھر جا رہی تھی، زمین کربلا کو زلزلہ آیا، آندیاں چلیں، آواز گونجی، قد قتل الحسین۔ اجرکم اجرکم۔ بس ایک جملے کے لیے میں نے زینب زحمت دی۔ اے دنیا والو، تم نے اس گھر کے بچے کو مار ڈالا، اس گھر کا صفایا کر دیا، اب تو ٹھنڈے ہو جاؤ۔ لیکن دنیا ٹھنڈی نہیں ہوئی، حکم دیا گیا خیام کو آگ لگا دیجیے۔ نو کے نیزہ سے زینب کی چادر، اجرکم علی اللہ۔ آ گئی زینب بھائی کے پامال لاش کے قریب، مدینے کا رخ کیا۔ نانا 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 صلی اللہ علیہ یا جدہ ھذا الحسین مرمل بدماء مقطع الاعضاء۔ نانا 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 یہ آپ کا حسین ہے جو خون میں لت پت پڑا ہے، جس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ یہ آپ کی نواسیاں جن کے سروں سے چادریں چھن گئی۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك واناخت برحلك عليكم من السلام ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين فيا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا والله۔ خدایا ہمارے ان آنکھوں کے آنسوں کی قسم ہمارے گناہوں کو بخش دے، آئندہ گناہوں سے تو اپنے ید قدرت سے بچا لے، پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے، مظلومین مومنین کی مدد فرما، مومنین مظلومین کو قیام کرنے کی توفیق عنایت فرما، مومنین دنیا بھر میں جہاں جہاں ان کی جان مال آبرو اور عزت کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ان کے پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کا ادا فرما، بیماروں کو شفا دے، ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما، ہماری مزاج کو ہمارے شاکلہ کو تیری محبت میں ڈھال دے، ہمارے اور آئندہ آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے مرحومین کے برزخی حالات کو بہتر سے بہتر کر دے، ان کو جوار ایمہ میں جگہ عنایت فرما، مراجع رہبر کے سائق ہمارے سروں پر سلامت رکھ، ممالک اسلامیہ کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی تک ملا دے، جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما، ہم سب کو ناصروں میں شمار فرما۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین۔